بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے عربی زبان کے اندر، عربی بنا دیا ہے اس کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو قرآن حکیم کا عربی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن حکیم کو سمجھ سکو، یعنی قرآن کا پرائمری مقصد اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے، اس کو چومنا چاٹنا نہیں ہے، بلکہ سمجھنا ہے۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اتنی زیادہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہو۔ آپ کو آپ کا کوئی دوست انگلینڈ جا کے انگلش میں خط لکھے اور آپ کو انگلش نہ آتی ہو، تو آپ کئی لوگوں سے کوشش کریں گے کہ یار یہ جو اس نے خط لکھا ہے مجھے پتہ چلے میرے دوست نے میری طرف کیا روانہ کیا۔ لیکن قرآن اتنی مظلوم کتاب ہے کہ یہ کریٹر آف دا یونیورس، اس کائنات کے بنانے والے نے آپ کی طرف اپنا آخری پیغام بھیجا ہے، انسانیت کی طرف، کہ جس کے بعد اب کوئی پیغام نہیں آنا۔ عربی زبان میں نازل کیا، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی، اس کا تو ہمیں ترجمہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ اس وقت دنیا کی جتنی بھی میجر زبانیں ہیں ان میں قرآن حکیم کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ انگلش میں ہو گیا تو آپ سمجھ لیں پوری دنیا کا ہو گیا۔ ایسے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جن میں آپ انگلش ترجمہ ڈالیں تو دنیا کی ہر زبان میں اس کو ترجمہ کر دیں گے۔ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی میں ہو چکا ہے، چائنیز لینگویج میں، فرینچ کے اندر، ملائی لینگویج کے اندر، آلموسٹ جتنی میجر لینگویجز دنیا کے اندر ہیں ان کے اندر ترجمہ قرآن حکیم کا ہو چکا ہے۔ اب کوئی لیم ایکسکیوز نہیں کسی کے پاس کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہوا تھا۔ میں اگلے دن طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ طارق جمیل صاحب کے لیے ایک اور لیکچر تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو وہ کہہ رہے تھے، وہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری ویڈیو دیکھ کے انہوں نے وہ جملے بولنے شروع کیے، ورنہ پہلے جملے ان کی زبان پہ اس طرح کے کبھی نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں یہ علماء نے جو اردو کے اندر قرآن حکیم کے ترجمے کیے ہیں یہ کیا اپنے لیے کیے ہیں؟ ان کو تو عربی آتی تھی، یہ آپ لوگوں کے لیے کیے ہیں، آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ یہی بات جو ہم بھی بولتے تھے۔ طارق جمیل صاحب کو تبلیغ میں لگے ہوئے 40 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، آج تک انہوں نے یہ جملہ کبھی زبان سے نہیں بولا تھا۔ کیا اب ایسی چینج آ گئی ہے ان کے اندر؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ بھی بالکل حال ہی میں ایک ہفتہ پہلے ہی ان کو یہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ترجمے علماء نے پبلک کے لیے کیے تھے تاکہ پبلک اردو کے ذریعے قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھے اور قرآن کو سمجھے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یہاں پہ بھی ہے نا کہ اس لیے ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ سمجھ سکو، یعنی عربی لوگوں کو، اور اسی لیے علماء نے ترجمے کیے تاکہ تم اردو میں سمجھ سکو، یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر۔ تو میں نے طارق جمیل صاحب کو بتانا ہے کہ یہ سب سے بڑی سازش علماء کے طبقے سے ہوئی ہے، آپ ایکسپوز کریں ان کو۔ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے فضائل اعمال، اس میں جو فضائل قرآن والا چیپٹر ہے، پہلا چیپٹر حکایات صحابہ کے بعد والا، اس کے اندر ایک اتنی خطرناک بات لکھی ہے کہ اس کے بعد کوئی پاگل ہی ہوگا جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا۔ انہوں نے لکھا کہ جی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، اور وہ 15 علوم انہوں نے گنوائے ہیں، اور 14 تو چلے پھر بھی فزیکل علوم ہے، 15واں انہوں نے کہا یہ علم وہ بھی ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوگا۔ مطلب ہے قرآن کو ہاتھ نہ لانا، کرنٹ مارے گا جے۔ کتنی بڑی آپ نے ایک قدر لگا دی، وہ آپ نے کہہ دی خاص، یعنی اگر کوئی 14 بیچارے سیکھ بھی لے رہا، انہوں کو 15واں تو نہیں نہ آیا، بہانا رکھ لیا نا، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، اتنی بڑی ہرڈل رکھ دی۔ اچھا، اس کے بعد اس سے بڑا ظلم آگے ہوا۔ اسی فضائل اعمال میں آپ 41 نمبر 241 پیج جو فضائل اعمال چھپی ہوئی ہے کتب خانہ فیضی رائے ونڈ کی، 241 نمبر پیج ہے اس کا، اور اگر آپ الگ سے اس کا وہ چیپٹر فضائل قرآن والا نکالیں اس میں 41 نمبر پیج ہے۔ اس میں ایک اتنا خطرناک خواب لکھا ہوا ہے جس کے بعد کوئی شخص قرآن نہیں پڑھے گا۔ خواب یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفی 241 ہجری، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلا جھوٹ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آیا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے،
اللہ نے وہاں تو آفر نہیں لگائی کہ ہاں موسیٰ میں نے بعد میں امام حنیفہ کو بھی زیارت کروانی ہے خواب میں اور احمد بن حنبل کو بھی کروانی ہے، تو یہ والا پیکج لے لیں آپ. میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام پیکج لے لیتے. مجھے اگر اللہ آفر کرے تو میں بھی یہ پیکج لینے کے لیے تیار ہوں. جس کو خدا کے دیدار کی اتنی تڑپ ہے موسیٰ علیہ السلام، اس کو یہ پیکج آفر کیا جا سکتا تھا کہ آپ مجھے ڈائریکٹ تو نہیں دے سکتے لیکن خواب میں آپ کو زیارت کروا دیتے ہیں. انہوں نے کہا سو بسم اللہ یا اللہ کیوں نہیں. لیکن کیا فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے. سورۃ الاعراف میں آیا اگر یہ قائم رہا تو پھر تم بھی کوئی سوچنا. تو اس کی انڈائریکٹ افیکٹ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور یہاں پہ کہنے احمد بن حنبل نے دیکھا خواب میں، فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے امام حنیفہ نے 100 دفعہ دیکھا. یہاں فضائل اعمال 241 پیج، کتب خانہ فیضی فضائل اعمال کا فضائل قرآن والا چیپٹر الگ سے چھپا ہے 41 نمبر پیج. یہ مجھے پیج اس لیے یاد ہے، کل میں کھول کے نا تو میں بڑا پریشان بیٹھا تھا. میں نے کہا میں ایک لیکچر اس کے اوپر تیار کروں فضائل اعمال کے اوپر. صرف ظاہر ہے میں تبلیغی جماعت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ تبلیغی جماعت کو پروموٹ کرتا ہوں. میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں تبلیغی جماعت کی جو نیریٹو میں جہاں پہ کمزوریاں ان کو ہائی لائٹ کروں، تاکہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. اتنی بڑی ہمارے پاس اور کوئی جماعت نہیں ہے جو مسلمانوں تک دعوت و تبلیغ کا کام کرے. تو اس میں لکھا ہے کہ احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور پوچھا کہ یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، سب سے آسان ذریعہ کیا ہے قرب حاصل کرنے کا کہ میں تیرا قرب حاصل کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کر. آگے سے احمد بن حنبل نے کہا اے اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے اندازہ کرو کڈی وڈی کہانی کڑی گئی ہے. یہ احمد بن حنبل کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی میرے جیسا بندہ نہیں یہ سوچتا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. اور پھر یہ شاید سمجھے کہ احمد بن حنبل کوئی جو ہے وہ پنجابی تھے یا کوئی سندھی تھے، ان کو تو ویسے ہی عربی آتی تھی. عربی آنے والے کو سمجھ کے غیر سمجھ کے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ رہا ہوگا جو کچھ آپ سے بات ہو رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ ڈاکٹرائن کہیں قرآن میں بیٹھتی ہے؟ یعنی اس کا مطلب نعوذ باللہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور کہتا رہے اور احمد بن حنبل کو آگے خواب میں کچھ اور ہی کہانی کرا دی ہے. یہ جھوٹ ہے نا، مطلب خواب ہی جھوٹ ہے. تو طارق جمیل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بیسیکلی آپ کا جو سلیبس ہے نا، جن علماء نے لکھا ہوا ہے وہ علماء لوگوں کو قرآن کی طرف آنے سے روک رہے ہیں. پہلے آپ اس کا تدارک کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صاف ستھرا پانی کا تالاب میں نے جمع کیا ہوا ہے، بھائی اس میں گٹر کا پانی جہاں سے شامل ہو رہا ہے اس گٹر کے جو نل ہے اس کو بھی بند کریں، ادروائز آپ کے پاس جو صاف ستھرا پانی ہے یہ بھی تعفن زدہ ہو جائے گا. تو یہ تو ان کی ڈاکٹرائن ہے. اور ایک ڈاکٹرائن ہے قرآن حکیم کی. میں نے یہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے، ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کس لیے کیا ہے. اس لیے نازل نہیں کیا کہ یہ جناب اس کو چاہے سمجھ کے پڑھیں چاہے بغیر سمجھ کے پڑھیں. یہ بالکل جھوٹا الزام اللہ تعالیٰ کے اوپر لگایا گیا. ایک جھوٹا خواب جو ہے وہ، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ تو جھوٹا خواب بھی اس کو کہا جائے گا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ آیت جو 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورۃ القمر آیت نمبر 17، 22، 32، 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد دہانی نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا. ایز فار ایز یاد دہانی نصیحت از کنسرنڈ، قرآن حکیم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. باقی تفصیلات تو علماء کو بھی نہیں پتہ. اگر میں جیولوجی کی آیات پوچھوں، ایسٹرونومی کی پوچھوں، باٹنی کی پوچھوں، ایمبریولوجی کی پوچھوں تو پتہ تو انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں کہ علماء کو بھی نہیں آتا. نہیں، قرآن کا پرائمری مقصد نصیحت ہے اور اس کے لیے وہ آسان ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کو مخلصانہ نصیحت. اس میں نے اس آیت کو اس حوالے سے کوٹ کیا تھا. اچھا، کہ قرآن حکیم آسان ہے، اس کو آپ یہ نہ بنا کے پیش کریں کہ یہ بڑا مشکل ہے اور اس کو پڑھنا جو ہے وہ شاید اس سے گمراہ ہو جائے گا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ احمد بن حنبل کو خواب میں تو کچھ اور فرمایا نا، جھوٹا خواب ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر ہے 29. کتاب انزلناہ الیک مبارک. اے نبی علیہ السلام، یہ قرآن ایک مبارک کتاب آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے. ٹھیک ہے.
پھر آیت ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، سورہ قاف میں. پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یعنی پورا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، یعنی یہ چونے چاٹنے کے لیے نہ، چاہے سمجھ کے پڑھو جی چاہے بغیر سمجھ کے پڑھو، اونٹ کے نہیں سمجھ کے پڑھنا ہے، جو اینڈ رزلٹ ہی ایک ہے. جب آپ لالچ ہی نہیں کسی کو دے رہے تو اس نے کہاں سے سمجھنا ہے؟ تو اس نے پھر طوطے کی طرح ہی پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو. ظاہر ہے اس میں اولین مخاطب تو مشرکین عرب تھے، عرب کے رہنے والے لوگ تھے، ان کی زبان میں، چونکہ انہی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹھانا تھا. یعنی قرآن حکیم کی جو مرکزی دعوت ہے وہ عرب کے لوگوں کی طرف ہے، انہی کو اٹھا کے پھر پوری دنیا تک قرآن کا پیغام پہنچانا تھا. اس لیے یہ ضروری تھا کہ جو لوگ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوں ان کی اپنی زبان کم از کم ہو. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ عرب کے لوگوں کے اندر دو کمزوریاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اوور کم کیا کہ انہوں نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بدو لوگ جن کو کسی زمرے میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، 17 سال کے اندر، 1 ہجری سے لے کے 17 ہجری کے اندر انہوں نے دونوں سپر پاورز الٹ کے رکھ دی. ان میں ایک کمزوری یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی، یعنی آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے سے لڑتا تھا، کوئی ایک یونٹی نہیں تھی کہ ایک جھنڈے کے نیچے وہ جمع ہو. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ یہ جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اس ٹف ماحول کے عادی ہیں، ریگستانی ماحول کے، اور رومن اور پرشین امپائر جو کہ صدیوں سے دنیا پہ حکومت کرتے ہوئے ایک سمجھ لیں انہوں نے ایک کنکلوڈ کر لیا کہ ہمیں تو کوئی ڈیفیٹ کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک آج کے دور کے اعتبار سے سمجھیں کہ وہ ایک فارمی قسم کے لوگ بن چکے ہوئے تھے، ایسیوں میں رہنے والے عرب کے لوگ، ٹف ماحول کے عادی، ریگستانی، ٹھیک ہے جی، اتنی مشکل زندگی گزارنے والے لوگ. لیکن کمزوری یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی. اگر کوئی ایک شخص ایسا ان میں مبعوث ہوتا جو ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیتا تو وہ سارے لوگ، اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ، وہ اس قابل تھے کہ وہ رومن اور پرشین امپائر کو الٹ سکتے تھے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر ان میں مبعوث کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری ان کے اندر خامی تھی کہ وہ امی تھے، ان پڑھ، جاہل، اجڈ. ان کو یعنی یہ نٹوریس ورڈ کے طور پہ کہا جاتا تھا، یہ ان پڑھ ہیں، کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اس کی وجہ سے جو اہل علم تھے ان کی بڑی دھاک ہوتی تھی عربیوں کے اوپر. جو عرب کے یہود تھے وہ امیین کو اسی چیز کے ٹانٹ کرتے تھے، تم تو ان پڑھ جاہل لوگ ہو، تمہیں تو علم پتہ نہیں، ہم تو کتاب ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، کتابوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب پھر ایسی دے دی جو ان امیین کی اپنی زبان میں تھی. اب مجھے بتائیں، جو شخص سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورہ نساء، یہ 4 سورتیں پڑھ لے، دنیا کا کوئی پادری چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، وہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا. جو سورۃ الانعام پڑھ لے، جو ہے وہ سورہ روم پڑھ لے، سورہ قاف پڑھ لے، دنیا کوئی آج کا بھی بڑے سے بڑا ایتھیسٹ دلائل میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ان امیین کو ان کی زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی. پھر آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح اکھاڑ کے رکھ دیے سب کو. علم کے میدان میں بھی کس لیول پہ وہ گئے کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور اسلحہ نہیں تھا، جذبہ تھا، ایمان تھا، یونٹی تھی. رومن اور پرشین امپائر کے اسلحے انہوں نے انہی سے لوٹ کے ان کی امپائرز کو الٹ کے رکھ دیا ود ان 17 ایئرس. یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اور یہ انقلاب اگر آپ نے دیکھنا ہے نا، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، نہ مولویوں کی تقریروں میں ملے گا. اس کے لیے آپ کو عمر سیریز دیکھنی پڑے گی. وہ بھی کوئی مولویوں کی کوشش نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پیچھے وہ بڑے سکالرز ہیں، لیکن وہ سکالرز ہیں، مولوی نہیں ہیں. یوسف القرضاوی یا ڈاکٹر علی سلابی جو اس کے کنسلٹنٹ ہیں. قطر والوں نے فلم بنائی ہے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے پوری نبی علیہ السلام کی بایوگرافی فلما دی ہے، اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک. اس میں جنگ قادسیہ بھی ہے جو پرشین امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ یرموک جو رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی جو غزوہ خندق ہوئی یا غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر، یہ سب کی سب فلمائی ہے عربی کے اندر، اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونا ہے. اور اس کی سب ٹائٹل انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ
الحمدللہ وہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. اگر یوٹیوب پہ نہ بھی ملے, کچھ اس حوالے سے بھی کاپی رائٹس کا بھی ایشو بنا, تو ڈیلی موشن کے اوپر اویلیبل ہے, کچھ اردو کے اوپر بھی کام ہو گیا. بہرحال انگلش سب ٹائٹل اگر آپ ساتھ روک روک کے اس کو دیکھتے جائیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ایک عرب کی ریولوشن اٹھی اور اس نے صدیوں کی حکومتیں ان کو الٹ کے رکھ دیا. دو چیزوں کی بنیاد کے اوپر, ایک یونٹی اور دوسرا ان کے پاس جو علم تھا جو اللہ نے قرآن کی شکل میں ان کو دیا. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, اور بے شک یہ قرآن اس الکتاب, اس کتاب کی ماں, کتابوں کی جڑ میں ہمارے پاس ہے, بہت بلند اور حکمت والی. یعنی لوح محفوظ کے اندر اصل قرآن ہے. یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا, یہ اس کی مصدقہ اتھینٹیکیٹڈ فوٹو کاپی ہے. اصل قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے, جس سے وہ بتدریج اتارا گیا. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ واقعہ کے اندر بھی آتا ہے نا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے, جس کا غلط انٹرپریٹیشن بھی لوگوں نے کر لی اس حوالے سے کہ جی قرآن پاک کو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں, حالانکہ وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے, اور وہاں پہ صرف پاکیزہ لوگ ہی اپروچ کر سکتے ہیں, یعنی فرشتے. یہ جنات کا اتارا ہوا نہیں ہے, یہ فرشتوں کے ذریعے اترا ہے. اور وہ پاکیزہ لوگ سے مراد لوگوں نے باوضو کا ترجمہ کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا. صرف ایک چیز ہے جو جامعہ ترمذی میں اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. آپ جنبی نہ ہو, یعنی غسل فرض نہ ہو, اس کے علاوہ آپ کسی حال میں بھی ہوں, کوئی پروٹوکول نہیں ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا. اور اب یہ شکر ہے ٹچ سکرین موبائل آئے ہیں تو یہ مولویوں کا یہ والا حربہ ہی ختم ہو گیا ہے, جی قرآن کو چھو نہیں سکتے. اب تو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ چھونے میں نہیں آتا. تو بیسیکلی یہ قرآن سے دور کرنے کی ایک سازش تھی, اور سب سے بڑی سازش یعنی مسلمانوں کے ہاں ہی ہوئی. مسلمان علماء کی طرف سے ہی, علماء سو کی طرف سے, کیونکہ علماء سو تو ہم برکت کے لیے بول دیتے ہیں, اکثریت تو سوئے ہی ہوئے نے, تو اگے بھی سوندے پہ نے پنجابی